اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہتے ہیں اشرف، اور آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لائے ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اکثر اوقات ہمارے ہاں اس چیز میں کنفیوژن ہو جاتی ہے ہم سے کہ کہاں پر ہیو کا استعمال کرنا ہے، کہاں پر ہیز کا استعمال کرنا ہے، اور ہیو ٹو، ہیز ٹو اور ہیڈ ٹو کا صحیح استعمال کہاں پر ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آج ان سب کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملے۔ آئیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہیو اور ہیز کے درمیان فرق معلوم کر لیتے ہیں کہ ہیو کا مطلب کیا ہے، ہیز کا مطلب کیا ہے، اور کہاں ہمیں ہیو کا یوز کرنا ہے، کہاں ہمیں ہیز کا یوز کرنا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ لے لیتے ہیں۔ Have has is used to show position in the present time۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ have اور has دونوں کا استعمال ہم حال میں کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس کوئی چیز ہوتا ہے، ہم اس چیز کے مالک ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی چیز ہم ملکیت رکھتے ہیں ان چیزوں پر، تو یہ جو ہیو اور ہیز ہے یہ حال میں یعنی اس وقت میں کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ We use have with a plural noun I, you, we, they۔ دوسرا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم have کا استعمال plural noun کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے I, you, we, they کے ساتھ ہم have کا استعمال کرتے ہیں کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے۔ دوسری طرف ہیز ہے، ہیز کا استعمال ہم سنگولر ناؤن کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ، یا کسی کا نام ہو تو ہم اس صورت میں ہیز کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا بندہ ہو جو اکیلا ہو اور وہ ہمارے لیے تیسرا بندہ ہو، جیسے میں بولنے والا ہوں، دوسرا سننے والا ہو، ہم کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہی، شی، اٹ جو بے جان چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اٹ بے جان چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی کا نام ہو یا کوئی بھی ناؤن ہو سنگولر ہو تو اس صورت میں ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں۔ چند ایگزامپل ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان سے انشاءاللہ ہمارا کانسیپٹ مکمل کلیئر ہو جائے گا۔ I have a mobile، میرے پاس ایک موبائل ہے۔ دیکھو یہاں ملکیت شو کی جا رہی ہے، ملکیت ظاہر ہو رہی ہے کہ میرے پاس، یہاں have سے مطلب پاس ہے، اور I, you, we, they کے ساتھ have کا استعمال کرتے ہیں ہم۔ یہی کانسیپٹ ہے اس میں کہ I, you, we, they کے ساتھ ہم have کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر آگے ہم کسی چیز کا نام جیسے موبائل، کار، بکس، بائکس، کسی چیز پر ہم کیا کرتے ہیں، یہ have اس پر ملکیت ظاہر کرتا ہے۔ تو اس صورت میں have ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پلورل ناؤن کے ساتھ، جیسے I, you, we, they۔ I have a mobile، you have a car، we have books، they have bikes۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ have کے ساتھ ہم I, you, we, they کا استعمال کریں، یا I, you, we, they کے ساتھ ہم have کا استعمال کرتے ہیں، اور اس have کا مطلب کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اب has کا کیا ہے؟ جب بھی تیسرا پرسن یا تھرڈ پرسن، وہ تھرڈ پرسن جو ہوگا وہ اکیلا سنگولر ہو تو اس صورت میں ہم has کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا میں ایک بندے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں اور وہ بندہ دونوں ہم کیا ہے، پلورل ناؤن ہے۔ میں I ہوں اور وہ you ہے، لیکن تیسرا پرسن یا ہی یا شی یا اس کا کوئی نام ہوگا، اگر وہ اکیلا ہو تو اس صورت میں ہم اس کے ساتھ اس کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہی ہیز اے کار، اس کے پاس ایک کار ہے۔ اب وہ بندہ ہی یہاں ایک مرد کے لیے یعنی سنگولر مرد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایک کار ہے۔ اس طرح شی ہیز اے بک،
اب شی کیا ہے؟ کوئی عورت ہے یا کوئی لیڈی ہے، اس کے پاس ایک بک ہے، یعنی اس لڑکی یا عورت کے پاس ایک بک ہے. علی ہیز اے نوکیا موبائل. اب یہاں علی ایک سنگولر ناؤن ہے، یعنی علی اکیلے ہیں، اور ایسے سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پر علی ہیز اے نوکیا موبائل. اٹ ہیز اے اسٹرانگ سسٹم. کسی بے جان چیز کے لیے ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹ کا استعمال کرتے ہیں. مثلا اس کمپیوٹر کے پاس یا اس کمپیوٹر میں ایک اسٹرانگ سسٹم ہے، لیکن انگلش میں ہم ایسے کہیں گے اٹ ہیز اے اسٹرانگ سسٹم. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہیو اور ہیز میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم ہیو اور ہیز کا استعمال کہاں کرتے ہیں اور اس لفظ کا مطلب کیا ہے. جب بھی ہم حال میں کسی چیز پر اپنی پوزیشن یا کسی اور کی پوزیشن ظاہر کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیو اور ہیز کا استعمال کرتے ہیں. ہیو پلورل ناؤن کے ساتھ اور ہیز سنگولر ناؤن کے ساتھ کرتے ہیں. آئیے اب ہیڈ کا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور ہیڈ ہم کس صورت میں استعمال کرتے ہیں. ہیڈ از یوز ٹو شو دا پوزیشن ان دی پاسٹ. تو ہمیں یہاں پتہ چلا کہ ہیڈ کا استعمال ہم ماضی میں کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم ہیو اور ہیز کا استعمال حال میں کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہم ماضی میں ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم ہیڈ کا یوز کرتے ہیں. لیکن ہیڈ میں تھوڑا سا فرق ہے. ہیڈ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ سنگولر اور پلورل دونوں ناؤن آئی یو وی دے ہی شی اٹ اور نیم سب کے ساتھ ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں. اس میں وہ قید نہیں ہے کہ ہیز اور ہیو. ہیڈ کے ساتھ ہم تمام سارے ناؤن کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز پر ماضی میں کسی چیز کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں اور اس پر اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، جیسے میرے پاس موبائل تھا، جب میرے پاس گھر تھا، میرے پاس یہ تھا وہ تھا، یا اس کے پاس وہ تھا یہ تھا، تو اس چیز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور تمام ناؤن کے ساتھ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. چند ایگزامپل ان کو دیکھ لیتے ہیں. آئی ہیڈ اے ہاؤس. میرے پاس ایک گھر تھا. یہاں ہیڈ ماضی کو شو کر رہا ہے اور ماضی میں ملکیت شو کر رہا ہے. دے ہیڈ اے کار. ان کے پاس ایک کار تھی. وی ہیڈ اے موبائل. ہمارے پاس ایک موبائل تھا. یو ہیڈ اے بک. تمہارے پاس ایک بک تھی. ہی ہیڈ این آئیڈیا. اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا. شی ہیڈ این ایشو. اس کے ساتھ ایک مسئلہ تھا. شی ہیڈ اے باکس. علی ہیڈ اے باکس. علی کے پاس ایک باکس تھا. اٹ ہیڈ اے اسٹرانگ سسٹم. اس کے پاس ایک اسٹرانگ سسٹم تھا، یا اس میں ایک اسٹرانگ سسٹم تھا. تو یہاں ہیڈ کس لیے استعمال ہوا؟ ماضی میں کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا. امید کرتا ہوں آپ کو بھی ہیڈ کے اوپر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. آئیے اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہیو ٹو اور ہیز ٹو کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور ہم ہیز ٹو اور ہیو ٹو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، حال میں جب ہم اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں یا روزمرہ زندگی میں ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہو جاتی ہے، ہم پر فرض ہو جاتا ہے، ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے. جب اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہیو ٹو کا استعمال کرتے ہیں. has to and have to is used to show the compulsion in the present time. We use have with the plural noun I, you, they, and has to with the singular noun he, she, it, or name of anything. جب ہمیں اپنی مجبوری بیان کرنی ہوتی ہے، حال میں کوئی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے یا ہم مجبور ہوتے وہ کرنے پر، تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیو ٹو کا استعمال کرتے ہیں. اور پریزنٹ ٹائم میں سنگولر کے ساتھ، یعنی وہ بندہ، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں کسی بندے سے بات کر رہا ہوں اور میرے سامنے ایک اور بندہ ہے، وہ میری باتیں سن رہے ہیں، اور ایک تیسرا بندہ جو ہم سے دور ہے یا نزدیک ہے، ہم اس کے بارے میں بات اگر کریں گے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ہیز ٹو کا استعمال کریں، کیونکہ وہ بندہ تھرڈ پرسن ہوگا. وہ اگر سنگولر ہوگا تو تب، یعنی اگر وہ اکیلا ہوگا
واحد ہوگا وہ شخص، تو ہم اس صورت میں ہیز ٹو کا استعمال کریں گے. اور ہیز ٹو اور ہیو ٹو کا مطلب کیا ہے کہ پریزنٹ میں یعنی حال میں اپنی مجبوری بیان کرنا. جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے یا ہمیں کرنا پڑتا ہے یا ہمیں کرنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیو ٹو کا استعمال کرتے ہیں. چند ایگزامپل ان کو دیکھ لیتے ہیں. آئی ہیو ٹو پلے کرکٹ، مجھے کرکٹ کھیلنا ہے. مثال کہ ایک بندہ آ جاتا ہے کہ یار چلے کہیں گھومنے چلتے، اور آپ نے اس سے کہا کہ مجھے کرکٹ کھیلنا ہے، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ہیو ٹو کا استعمال کرنا ہے. آئی ہیو ٹو پلے کرکٹ، مجھے کرکٹ کھیلنا ہے. یو ہیو ٹو رن، آپ کو بھاگنا ہے. آپ کسی سے کہتے ہو کہ بھائی آپ کو بھاگنا ہے. وی ہیو ٹو ڈو دس ورک، ہمیں یہ کام کرنا ہے. مثلا ایک گروپ ہے اور اس میں سے ایک بندہ کہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اس طرح دے ہیو ٹو رائٹ دس اسائنمنٹ، ان کو یہ اسائنمنٹ لکھنا ہے. تو یہاں پلورل آئی یو وی دے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیو ٹو کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پریزنٹ میں کوئی کام اب ہمیں کرنا ہے، یہ ہم پر لازم ہو چکا ہے، اب ہماری مجبوری ہے. جی دوسری طرف جو ہے وہ ہے ہیز ٹو. ہیز ٹو کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہم تیسرا بندہ، ایک میں ہوں، ایک میرے سامنے جو میری باتیں سن رہا ہے، اور ایک وہ تیسرا بندہ جو ہم سے ہمارے نزدیک یا ہم سے دور ہے، لیکن جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ بندہ بھی اکیلا ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہیز ٹو کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ اب واحد ہے. تو سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیز ٹو کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، مجبوری. جیسے ہی ہیز ٹو پلے کرکٹ، اس کو کرکٹ کھیلنا ہے. شی ہیز ٹو کوک فوڈ، اس کو کھانا پکانا ہے. علی ہیز ٹو پرچیز نوکیا موبائل. تو یہاں پر ہم نے ہیو ٹو اور ہیز ٹو کے درمیان فرق معلوم کر لیا. امید ہے کہ آپ کو ہیو ٹو اور ہیز ٹو کا صحیح استعمال کا پتہ چل گیا ہوگا اور دونوں کے درمیان کا فرق بھی پتہ چل گیا ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں. آئیے اب ہیڈ ٹو ڈسکس کر لیتے کہ ہیڈ ٹو کیا ہے. دیکھیے ہیڈ ٹو بھی بالکل سیم ہیو ٹو کی طرح ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ماضی میں وہ بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا پڑتا تھا، مجھے یہ کرنا تھا. اس صورت میں ایسی سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہیڈ ٹو کا استعمال کرتے ہیں. ہیڈ ٹو از یوزڈ ٹو شو کمپلشن in the past time. We use had to with both singular and plural noun. Are you with they, he, she, it or name of anything. تو مطلب کیا ہے کہ ہم had to کا استعمال کرتے ہیں کیا؟ ماضی میں مجبوری بیان کرنے کے، مجھے یہ کرنا تھا، مجھے وہ کرنا پڑتا تھا. اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ had to کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں جو کانسیپٹ، اس میں ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ had to کے ساتھ ہم کسی بھی ناؤن کا استعمال کر سکتے ہیں. آئیے چند ایگزامپل ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آئی ہیڈ ٹو ڈرائیو اے کار، مجھے ایک کار چلانی تھی. دیکھو ماضی ہوتی ہے، اگر وہ 1 گھنٹے کی ہو یا 10 سال کی ہو، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہاں مجھے کار چلانی تھی، پرانی بات بھی ہو سکتی ہے اور 1 گھنٹے بعد بھی ایک بات ہو سکتی ہے. دے ہیڈ ٹو پلے کرکٹ، ان کو کرکٹ کھیلنا تھا. دے ہیڈ ٹو پلے کرکٹ، ان کو کرکٹ کھیلنا تھا. وی ہیڈ ٹو اسپیک انگلش، وی ہیڈ ٹو اسپیک انگلش، ہمیں انگلش بولنا تھا. یو ہیڈ ٹو ڈو ہارڈ ورک، تمہیں سخت محنت کرنا تھا. ہی ہیڈ ٹو رن، تمہیں دوڑنا تھا. شی ہیڈ ٹو کوک، اسے کھانا پکانا تھا. علی ہیڈ ٹو گو، علی کو جانا تھا. تو اس میں ہم اس سچویشن کی بات کرتے ہیں جو کچھ ہم پر کمپلجن تھی، ہم پر وہ لازم تھا، ہماری مجبوری تھی وہ کام، لیکن وہ کام ماضی میں ہونا تھا. مجھے ماضی میں یہ کرنا تھا، اسے یہ کرنا تھا، اسے یہ کرنا تھا. آئیے اب ول ہیو ٹو کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جس طرح ہیو ٹو ہیز ٹو اور ہیڈ ٹو تھا، سیم وہی چیزیں، لیکن یہاں پر مستقبل میں بات ہوگی، یعنی مجبوری بیان کی جائے گی لیکن عمل جو ہوگا وہ مستقبل میں ہوگا. ول ہیو ٹو از یوز ٹو شو کمپلشن ان اے فیوچر ٹائم. وی یوز ول ہیو ٹو ود بوتھ سنگولر اینڈ پلورل ناؤن. آئی یو وی دے، ہی شی اٹ اور نیم. تو ہم تمام چیزوں یعنی تمام ناؤن کے ساتھ ہم ول ہیو ٹو کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے جیسے ہیز ٹو کے ساتھ اور ہیو ٹو کے ساتھ کون سا ناؤن یوز کرنا ہے، بلکہ ول ہیو ٹو کے ساتھ ہم تمام ناؤن کا استعمال کر سکتے ہیں. تو آئی یو وی دے ہی شی اٹ اور کسی کا نام بھی چلے گا. آئیے چند ایگزامپل ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. آئی ول ہیو ٹو پلے کرکٹ،
مجھے کرکٹ کھیلنا پڑے گا. You will have to run. آپ کو بھاگنا پڑے گا. We will have to do this work. ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. They will have to write this assignment. ان کو یہ اسائنمنٹ لکھنا پڑے گا. He will have to play cricket. اس کو کرکٹ کھیلنا پڑے گا. She will have to cook food. اس کو کھانا پکانا پڑے گا. Ali will have to purchase Nokia موبائل. علی کو نوکیا موبائل خریدنا پڑے گا. تو یہاں will have to کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا یا اس کو یہ کرنا پڑے گا. امید کرتا ہوں will have to کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.